وہ کنواں جو ہر رات کسی کو نگل لیتا تھا۔ گاؤں والوں نے کنویں میں جھانکا اور اگلے دن وہ غائب تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورا گاؤں سو جاتا تب نور پور کے پرانے کنویں سے ایک عجیب آواز آتی تھی، ایسی آواز جیسے کوئی انسان اندھیرے میں مدد مانگ رہا ہو۔ مگر خوفناک بات یہ تھی جو بھی اس آواز کے پیچھے گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اور پھر ایک رات وہ آواز حمزہ کے مرحوم باپ کے نام سے پکارنے لگی، یوسف مجھے بچاؤ۔ حمزہ کا جسم کانپ اٹھا کیونکہ اس کے والد کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کنویں کے اندر صرف اندھیرا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا راز دفن تھا جو پورے گاؤں کو تباہ کر سکتا تھا۔ پاکستان کے شمال میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا فرضی گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں خوبصورت ضرور تھا مگر سورج غروب ہوتے ہی ہر دروازہ بند ہو جاتا۔ لوگ بچوں کو ڈراتے ہوئے کہتے رات کے بعد کنویں کے قریب مت جانا، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ آخر وہاں ہوتا کیا ہے۔ حمزہ 24 سال کا نوجوان تھا۔ چند ماہ پہلے ہی وہ کراچی سے واپس اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ اس کی ماں شدید بیمار تھی اور گھر کے اخراجات تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ حمزہ کے والد یوسف کی موت بھی پر اسرار تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ کنویں میں گر کر مرے تھے، مگر حمزہ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے باپ کی موت ایک حادثہ نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک چیز تھی، اپنے والد کی پرانی ڈائری، اور اسی ڈائری کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا کہ میں مر جاؤں تو کنویں کے نیچے مت جانا۔ اس رات آندھی چل رہی تھی، حمزہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا اور پھر اس نے دیکھا ایک سیاہ کپڑوں میں لپٹا شخص کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ حمزہ نے آنکھیں ملیں لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص غائب ہو گیا۔ صرف کنویں کے اندر سے پانی کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، حمزہ۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگلی صبح حمزہ گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص بابا کریم کے پاس گیا۔ بابا کریم نے اس کی بات سن کر فوراً دروازہ بند کر لیا اور حمزہ سے کہا، کیا تم نے آواز سن لی؟ حمزہ حیران ہو گیا، آپ کو کیسے پتا؟ بابا کریم کی آنکھیں خوف سے بھر گئیں، کیونکہ یہی آواز تمہارے باپ نے سنی تھی۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ بابا کریم دھیرے سے بولے، اس کنویں کے نیچے ایک پرانی سرنگ ہے اور وہاں کچھ ایسا چھپا ہے جسے لوگ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ رات کو حمزہ نے اپنے باپ کی ڈائری دوبارہ پڑھی۔ ایک صفحے پر عجیب نقش بنا تھا اور نیچے لکھا تھا، خزانہ صرف سونے کا نہیں، خون کا بھی ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا اس کے والد کسی خزانے تک پہنچنے گئے تھے اور کیا اسی وجہ سے انہیں مارا گیا تھا؟ حمزہ نے رسی باندھی اور کنویں کے اندر اترنا شروع کر دیا۔ اوپر آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، نیچے صرف اندھیرا تھا، اور پھر اسے دیوار پر خون سے لکھا ہوا ایک لفظ نظر آیا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حمزہ رک گیا، سانسیں تیز ہو گئیں، مگر پھر اسے اپنی بیمار ماں کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ گیا۔ سرنگ کے آخر میں ایک پرانا کمرہ تھا اور وہاں انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ حمزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ پھر اچانک اس کی ٹارچ ایک دیوار پر پڑی۔ وہاں تصویریں لگی تھیں اور ان تصویروں میں گاؤں کے کئی لاپتہ لوگ موجود تھے، حتیٰ کہ اس کے والد یوسف بھی۔ لیکن سب سے خوفناک چیز ابھی باقی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی جو کل کی تھی، یعنی کوئی آج بھی یہ جگہ استعمال کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ حمزہ پلٹا اور سامنے گاؤں کا سردار حاجی سلیم کھڑا تھا، وہی شخص جسے پورا گاؤں نیک سمجھتا تھا۔ حاجی سلیم آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آخر تم بھی یہاں پہنچ ہی گئے۔ حمزہ چیخا، میرے باپ کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ حاجی سلیم خاموشی سے بولا، تمہارے باپ نے راز جان لیا تھا، اور جو یہ راز جان لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ پتہ چلا
कुएं के नीचे पुराने जमाने का खजाना छुपा था। हाजी सलीम सालों से लोगों को डराकर वहां से दूर रखता था और जो शख्स हकीकत के करीब पहुंच जाता वो गायब कर दिया जाता था। हमजा के वालिद भी सच जान गए थे और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। अचानक सुरंग हिलने लगी, बारिश का पानी अंदर आ रहा था। हाजी सलीम ने बंदूक निकाली और बड़बड़ाते हुए बोला, ये राज आज तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। हमजा ने भागने की कोशिश की, गोली चली, सुरंग का एक हिस्सा गिर गया, पानी तेजी से भरने लगा। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। हमजा जख्मी था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर फिर उसे अपने वालिद की आखिरी नसीहत याद आई कि डर के आगे हमेशा सच होता है। हमजा ने पूरी ताकत से हाजी सलीम को धक्का दिया, वो पानी में गिर गया और तेज बहाव उसे अंधेरे में ले गया। अगले ही लम्हे हमजा रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। बारिश, बिजली, चीखें और फिर वो कुएं से बाहर निकल आया। अगली सुबह पूरा गांव कुएं के पास जमा था। हमजा ने सब हकीकत बता दी। पुलिस आई, सुरंग बंद कर दी गई और सालों बाद पहली बार नूरपुर में रात को खौफ नहीं था। मगर आज भी लोग कहते हैं बारिश वाली रातों में उस कुएं से कभी कभी आवाज आती है कि वापस चले जाओ। दोस्तों, हर चमकती हुई चीज खजाना नहीं होती। कभी कभी लालच, ताकत और खौफ इंसान को ऐसा दरिंदा बना देते हैं जो इंसानियत भूल जाता है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, न जानबूझकर हक को छुपाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच नजात देता है और झूठ हलाकत में डाल देता है। अगर आपको ये खौफनाक और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में लिख दें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।